کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ موت کو یاد کیا کرو۔ موت کے بارے میں بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کہا، جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے تم لوگ غفلت میں نہیں جاؤ گے۔ میں اکثر اپنی گیدرنگ کے اندر جب بھی بیٹھتا ہوں میں موت کے اوپر بہت ہی زیادہ گفتگو کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور سم ٹائم وہ مجھے کہتے بھی ہیں کہ مطلب ہر ٹائم موت کو یاد، ہر ٹائم میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ موت انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ماننا چاہیے آپ کو کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے موت آنی ہے اور میں نے مرنا ہی مرنا ہے، اور بلکہ اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے آپ کو۔ اب ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ باقی چیزوں کے اوپر تو بہت زیادہ غور و فکر کی جاتی ہے اور باقی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی مقصد موت، اس دنیا میں آنے کا اصل جو ہمارا جو پرپز ہے اس کو نہیں بتایا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث بھی یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو کچھ لوگ مسجد کے اندر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، اور اس کھلکھلانے کو اس ہنسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ لوگ اتنی اونچی اونچی مسجد کے اندر بیٹھ کے ہنس رہے ہیں اور کھلکھلا رہے ہیں، تو در حقیقت یہ علامت تھی کہ غفلت کی زیادتی کی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ موت جو ہے نا ایک حقیقت ہے زندگی کی، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے انسان کو۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان شخص تھا جو موت کی کشمکش سے لڑ رہا تھا، اس کا لائف کا آخری ٹائم چل رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، اس سے اس کا حال دریافت کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیسا حال ہے، کیا محسوس کرتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دی کہ میرا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا اور اس کے عذاب سے پناہ بھی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ یقین کرو جس دل میں امید و خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں آ جائیں تو اللہ رب العزت اس انسان کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت بھی کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ان واقعات سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ موت کی ترغیب دی، وہاں پہ موت سے ڈرنے کی ترغیب دی، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی کلیئر کیا کہ موت سے ڈرنا ایک انسانی ایک فطرتی عمل ہے، انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے موت سے، انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر میں دنیا کے اندر زیادتی کر رہا ہوں، آج اگر میں دنیا کے اندر بددیانتی کر رہا ہوں، بے ایمانی کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ میں کوئی فراڈ کر رہا ہوں، تو کل کو میں نے اللہ کو جان بھی دینی ہے اور کل کو مجھے موت بھی آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ہماری آخرت کو بہتر بنانے کی تیاری کرنے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔